بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کرامات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ ایک بار کسی بیکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاکر امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر قرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا۔ شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو رستہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن القوا نے پوچھا، تمہارا حال کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا، امیر المومنین زواج بطول کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم نے۔ ابن القوا نے حیرت سے کہا، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا۔ دریا کی طغیانی ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی، یعنی طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیں غرقاب ہو گئی، یعنی ڈوب گئی۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم کی بارگاہ بقیس پناہ میں فریاد کی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک، امامہ مقدس، چادر مبارک زیب و تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ فرات کے کنارے آپ کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہو گیا، جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی، یا امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ چشمہ ابل پڑا۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا۔ اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرسخ یعنی تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم نے اپنے کھچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہوئی۔ ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی داڑھ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف یعنی میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم کی خدمت میں عرض گزار ہوا، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا، کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند
چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف بااسلام ہو گیا۔ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجیہ الکریم نے فرمایا، تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ کرم اللہ تعالیٰ وجیہ الکریم نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بھر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا بیان سن کر شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجیہ الکریم رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریشے مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا، الحمدللہ عز وجل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ تعالیٰ وجیہ الکریم کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور مولا مشکل کشا نے اپنے دستے مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ ایک اور کرامات فالح زادہ اچھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجیہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجیہ الکریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالح زادہ تھی لہٰذا زمین پر گھسٹتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجیہ الکریم نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو کہ ایک نیک صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میرے رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت بیداری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم فرمایا اور معاف کر دیا، اور پھر فرمایا، بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی اب وہیں تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹا اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ آ رہے تھے کہ راستے میں یکا یک اونٹنی بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجیہ الکریم کو اس کی داستان عبرت سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ کرم اللہ تعالیٰ وجیہ الکریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی، پھر فرمایا، قم یعنی کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ ایک اور کرامات اولاد علی کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ۔ ابو جعفر نامی ایک شخص کوفہ میں رہتا تھا۔ لین دین کے معاملے میں وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، بالخصوص اولاد علی کا کوئی فرد اس کے یہاں کچھ خریداری کرنے آتا تو وہ جتنی بھی کم قیمت ادا کرتا قبول کر لیتا، ورنہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجیہ الکریم کے نام قرض لکھ دیتا۔ گردش دوران کے بعد وہ مفلس ہو گیا۔ ایک دن وہ گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی ادھر سے گزرا اور اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہارے بڑے مقروض یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجیہ الکریم نے قرض ادا کیا یا نہیں؟ اس کو اس طنز کا سخت صدمہ ہوا۔ رات جب سویا تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ حسنین کریمین یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہزادگاں سے دریافت کیا، تمہارے والد صاحب کیا حال ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے جواب دیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا وجہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رقم ہمراہ لایا ہوں۔ فرمایا، اس کے حوالے کر دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجیہ الکریم نے ایک اونی تھیلی ان کے حوالے کر دی اور فرمایا، یہ تمہارا حق ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے وصول کر لو، اور اس کے بعد بھی ان کے اولاد میں سے جو بھی قرض لینے آئے اس کو محروم نہ لوٹانا۔ آج کے بعد تمہارے فقر و فاقہ اور مفلسی
کسی تنگ دستی کی شکایت نہیں ہوگی۔ جب بیدار ہوا تو وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا یہ تو بتاؤ کہ میں سویا ہوا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ جاگ رہے ہیں۔ وہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا تھا، سارا قصہ اپنی زواج محترم سے بیان کیا۔ جب مکروسوں کی فرصت دیکھی تو اس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجیہ الکریم کے نام ذرا بر بھی قرض باقی نہیں تھا، یعنی فرصت سے وہ تمام لکھا ہوا قرض صاف ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔